جی اگلا سوال پیش آیا ہے جو کہ علامہ صاحب بتا دیں کہ طلاق شرعی کیا ہے؟ جب 3 طلاقیں ہو جائیں، وہ فون پر دی جائیں یا زبانی یا تحریراً، تو اس کا حکم کیا ہے؟ اور یہ جو لوگوں کے اندر بات موجود ہے، غصے میں دی گئی طلاق، عورت جب تک طلاق نہ سنے اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ طلاق نہیں ہوتی یا ہو جاتی ہے؟ عورت قبول نہ کرے تو طلاق نہیں ہوتی، طلاق دیتے وقت گواہ نہ ہو تو طلاق نہیں ہوتی، جب تک لکھ کر نہ دی جائے تو طلاق نہیں ہوتی۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ 60 بندوں کو کھانا کھلا دو تو دی ہوئی طلاق ختم ہو جاتی ہے۔ کورٹ والے کہتے ہیں کہ 90 دن کے اندر صلح ہو سکتی ہے چاہے جتنی بھی طلاقیں دی ہوں۔ یونین کونسل والے کہتے ہیں کہ جب تک ہم طلاق کو نافذ نہ کریں تب تک طلاق نہیں ہوتی، اگرچہ جتنا مرضی وقت گزر جائے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ حمل میں طلاق نہیں ہوتی، بعض لوگ کہتے ہیں کہ واضح صریح الفاظ کے ساتھ 3 طلاقیں دینے کے بعد کہتے ہیں کہ میری طلاق دینے کی نیت نہیں تھی۔ اس بارے میں جواب ارشاد فرما دیں۔ سب سے پہلے بات یہ ہے، یاد رکھیں کہ اللہ رب العالمین نے جو زمین پر چیزیں حلال کی ہیں انسانوں کے لیے، ان میں جو سب سے ناپسندیدہ چیز ہے اللہ رب العالمین کے ہاں وہ طلاق ہے۔ یہ ناپسندیدہ چیز ہے اللہ رب العالمین کے ہاں۔ شرعی طور پر جب ایک بندے نے 3 طلاقیں دے دیں، اگر یہ طلاقیں لڑائی کے سبب ہوں یا بلا وجہ ہوں یا فون پر دی جائیں یا زبانی یا تحریراً، ہر صورت جب اس نے 3 طلاقیں دے دیں، عورت اس مرد پر حرام ہو جائے گی اور بغیر دوسری شادی کے وہ عورت پہلے مرد کے لیے حلال نہیں ہوگی۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ۔ پھر اگر تیسری طلاق اسے دی تو اب وہ عورت اسے حلال نہ ہوگی جب تک دوسرے خامند کے پاس نہ چلی جائے، دوسرے خامند کے پاس رہے، پھر اس کے بعد وہ پلٹ کے آئے، پھر اس کی طلاق اس کو ہو جائے پہلے دوسرے خامند سے بھی، پھر وہ پہلے خامند کے لیے حلال ہو۔ اب یہاں پر دوسرے نکاح سے مراد حلالہ لیا جاتا ہے عرف عام میں، لیکن عرف عام میں جو حلالہ رواج پکڑ چکا ہے وہ حلالہ درست نہیں ہے۔ وہ یہ حلالہ ہے، ہم لوگ یہ کرتے ہیں، لوگ یہ کرتے ہیں کہ کسی بندے سے کہہ دیتے ہیں کہ آپ نکاح کر لیں 3 دن کے لیے یا 4 دن کے لیے، اس کے بعد آپ چھوڑ دیجیے گا، ہماری بچی جو ہے وہ دوبارہ اپنے خاوند کے پاس جانا چاہتی ہے، رہنا چاہتی ہے، تو اس حلالے پر کہ اس کو دنوں کے ساتھ کاؤنٹ کرنا کہ 3 دن 4 دن 1 رات 2 راتوں کے لیے تمہارے ساتھ نکاح کر رہے ہیں، اتنے پیسے دیں گے اس کے عوض، تو اللہ اور اس کے رسول اور فرشتوں نے اس حلالے پر لعنت فرمائی ہے۔ اور جو شرعی حلالہ ہے وہ یہی ہے کہ عورت دوسرے مرد سے خامد شادی کرے، پھر اس کے ساتھ رہے، اور یہاں تک وہ خامد فوت ہو جائے یا کوئی معاملات بن جائیں، اس کو طلاق ہو جائے، پھر وہ عورت اس خامد کے پاس آ سکتی ہے۔ اب طلاق ہو گئی، طلاق ہونے کے بعد ان دونوں کو الگ کر دیا جائے گا، ان دونوں کے درمیان فاصلہ کر دیا جائے گا، وہ گھر میں ایک دوسرے کے ساتھ نہیں رہ سکیں گے۔ مفتی وقار الدین رحمہ اللہ تعالی آپ وقار الفتاویٰ میں لکھتے ہیں، گھر والوں کو، جس شخص نے متعلقہ ثلاثہ کو اپنے پاس رکھا ہے وہ حرام کاری میں مبتلا ہے۔ اہل محلہ، رشتہ دار، ان سب کو چاہیے کہ اس کو جتنی استطاعت ہے ان کو الگ کرے۔ اگر وہ اس طرح نہیں کرتے تو ان کے ساتھ اپنے تعلقات کو ختم کریں۔ باقی جو آپ نے مسائل کو ذکر کیا کہ عموماً سننے کو یہی ملتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں جی غصے میں دی ہوئی طلاق نہیں ہوتی۔ بھائی کیوں نہیں ہوتی غصے میں دی ہوئی طلاق؟ اسی طرح کہہ دیتے ہیں جی وہ کیا نام ہے اس کا، یہ عورت اب جب تک نہ سنے تب تک طلاق نہیں ہوتی، تو اس کے بارے میں بھی وضاحت سن لیں۔ غصے میں دی ہوئی طلاق ہو جائے گی،
اور طلاق ہوتی غصے میں دی ہے، کوئی پیار سے دیتا ہی نہیں ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں غصے مانے و قاطع طلاق نہیں ہے، بلکہ اکثر وہی طلاق پر حامل ہوتا ہے تو اسے مانے قرار دینا گویا حکم طلاق کا راسن ابطال ہے۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ اس عبارت کا اعلیٰ حضرت کی کہ وہ طلاق جو ہوتی ہے وہ ہوتی غصے کی وجہ سے ہے، پیار اور محبت کی وجہ سے تو ہوتی نہیں ہے۔ دوسرا آپ نے پوچھا کہ عورت کا طلاق سننا ایک ایسا ہے جب شوہر طلاق دے طلاق اسی وقت ہو جائے گی، عورت کا سننا ضروری نہیں ہے۔ اسی طرح آپ نے کہا عورت کا طلاق قبول کرنا کہ جب تک عورت طلاق قبول نہ کرے طلاق نہیں ہوتی، ایسا بھی نہیں ہے۔ جب مرد نے طلاق لکھ دی اس کو پہنچی یا نہ پہنچی ہر صورت میں طلاق واقع ہو جائے گی۔ اسی طرح گواہوں کا ہونا یہ بھی ضروری نہیں ہے، مرد نے جب کہہ دیا کہ میں نے طلاق دے دی بس اب طلاق واقع ہو جائے گی بغیر کسی بات کے۔ اسی طرح بہت سارے معاملات ہیں کہ لوگ کہتے ہیں جی طلاق دو، نیت نہیں تھی میری، غصے میں نے طلاق دے دی، اللہ اکبر، صریح الفاظ کے ساتھ 3 طلاقیں دے دیتا ہے اور نیت کہتا ہے جی میں نے تو غصے میں طلاق دے دی ہے، مجھے نہیں اس بات کا علم تھا، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، میں تو اس بارے میں کیا حکم ہے؟ تو غصے میں دی ہوئی طلاق صراحتاً جب طلاق دے دی 3 طلاقیں دے دی تو وہ اب الگ ہو جائیں گے، طلاق مغلظہ واقع ہو جائے گی۔ اس میں یہ نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ طلاق نہیں ہوئی۔ اسی طرح ایک اور بھی معاملہ ہے جو مسئلہ اس میں لکھا تھا وہ یہ کہ حمل میں طلاق نہیں ہوتی، یہ بھی مسئلہ سننے کو ملتا ہے کہ حمل میں طلاق نہیں ہوتی، حاملہ کو بھی طلاق ہو جاتی ہے، ایسا نہیں ہے کہ حاملہ کو طلاق نہیں ہوتی، طلاق ہو جائے گی اور اس کی عدت وضع حمل ہے۔ ہاں اس کی عدت میں جو فرق ہے وہ آپ سمجھ لیں کہ اس کی عدت وضع حمل ہے۔ وضع حمل سے مراد کہ اس کا بچہ جب پیدا ہو جائے گا اس کا حمل وہ عمل ختم ہو جائے گا تو اس کی عدت مکمل ہو جائے گی، وہ 1 دن بعد ہو جائے، وہ 10 دن بعد ہو جائے، وہ 1 مہینے بعد ہو جائے، وہ 9 مہینے بعد ہو جائے۔ اگر 9 مہینے بعد ہوتا ہے تو 9 مہینے عدت ہوگی، 1 دن کے بعد ہو جاتا ہے تو 1 دن عدت ہوگی، 1 گھنٹے بعد ہوتا ہے تو 1 گھنٹہ عدت ہوگی، طلاق ہو جائے گی۔ اور قرآن مجید کا بھی یہی فیصلہ، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں حاملہ عورتوں کی خود عدت کو بیان فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ، اور حمل والیوں کے میعاد یہ ہے کہ وہ اپنا حمل جن لیں۔ اگر طلاق نہیں ہونی ہوتی تو اللہ تعالیٰ اس طرح کیوں ارشاد فرماتا کہ عورت جب تک حاملہ ہے، اللہ تعالیٰ تو بڑا مہربان ہے، بہت کریم ہے، بہت رحیم ہے، تو پھر وہ کیوں کسی کے ساتھ زیادتی کرے؟ لہذا حمل کے دوران بھی طلاق واقع ہو جائے گی۔ بلکہ حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے، وہ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجیت میں تھیں، انہوں نے حمل کی حالت میں انہیں طلاق دے دی۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی کی طرف آ رہے تھے، وہ مسجد میں پہنچے تو ام کلثوم نے اپنے پیٹ میں موجود بچے کو پیدا کیا۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور اپنا معاملہ عرض کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کتاب اپنی مدت کو پہنچ گئی، یعنی قرآن میں حاملہ کی عدت بچہ پیدا ہونا ہے، وہ عدت پوری ہو گئی ہے۔ اس کو سنن کبریٰ للبیہقی نے بھی روایت کیا ہے اور بھی کافی محدثین نے اس کو بیان فرمایا ہے اس حدیث کو۔ لہٰذا اس مسئلے کا جو لب لباب ہے وہ یہ ہے کہ 3 طلاقیں واقع ہو جائیں، دے دی جائیں صراحتاً تو طلاق واقع ہو جائے گی، غصے میں دی ہوئی طلاق بھی ہو جائے گی، حمل کے دوران کی ہوئی طلاق بھی ہو جائے گی۔ اسی طرح عورت کا قبول کرنا یا نہ کرنا اس صورت میں بھی طلاق ہو جائے گی۔ اسی طرح بغیر تحریر کے فقط الفاظ سے ادا کر دینا، اس سے بھی طلاق ہو جائے گی۔ لکھ کر بھیج دینا، وہ عورت پڑھے نہ پڑھے وہ اس کا معاملہ ہے، طلاق واقع ہو جائے گی۔ اللہ تعالی ہمیں ان مسائل کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں قرآن اور حدیث میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جی اگلا مسئلہ بیان کرے جی۔